پاکستان میں کورونا کی 5ویں لہر میں اومیکرون کا قہر، ملک بھر میں وائرس نے پنجے گاڑ لیے۔ خیبر پختونخوا میں بھی انٹری، 6 کیسز کی تصدیق ہو گئی۔ 5 مریضوں کا تعلق پشاور جبکہ 1 مانسہرہ میں متاثر۔ لاہور میں شرح بڑھنے لگی، اومیکرون کے مثبت کیسز کی شرح 4% پر پہنچ گئی۔ کراچی کی صورتحال بدستور سنگین، وائرس کا پھیلاؤ تیزی سے جاری۔ اسلام آباد میں مزید 36 کیسز سامنے آ گئے۔ احتیاطی بھاری پڑ گئی، کورونا نے پھر اسپیڈ پکڑ لی۔ شرح 2 سے متجاوز، 3 ماہ بعد کیسز پھر 1000 سے زائد ہو گئے۔ 24 گھنٹے میں مزید 5 افراد جاں بحق۔ اسلام آباد میں ایک روز میں 104 کیسز رپورٹ۔ مہلک مرض سے محفوظ رہنا ہے تو عوام ویکسین لگوائیں، احتیاط کریں، سماجی فاصلہ اپنائیں۔ ملٹیپل ٹائمز ہم نے حکومت سے ریکویسٹ کی ہے کہ صحت کارڈ میں ہائی لیول پہ کرپشن ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس ثبوت بھی ہے، ہم نے حکومت کے ساتھ شیئر بھی کیے ہیں کہ اس میں جو ادویات ملتے ہیں یا جو سوچر یوز ہوتے ہیں یا جو اور انسٹرومنٹ یوز ہوتے ہیں وہ ان کی کوالٹی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے ینگ ڈاکٹرز نے حکومت کے صحت کارڈ پر کرپشن کا الزام دھر دیا۔ ڈاکٹر رضوان کہتے ہیں کارڈ پر غیر معیاری ادویات اور سستا سامان دیا جاتا ہے۔ معمولی آپریشن کے لیے لاکھوں کے بل بنتے ہیں، جن اسپتالوں کو رجسٹرڈ کیا وہ بھی بہتر نہیں۔ تمام ثبوت حکومت کو دے دیے، الزامات پر سیکریٹری ہیلتھ نے کمیٹی بنا دی۔ کراچی والوں کر لو تیاری، آج پھر ہے بارش کا امکان۔ شہر قائد میں بادلوں کے ڈیرے، محکمہ موسمیات نے ہلکی اور تیز بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ سلسلہ کل تک جاری رہے گا۔ شہر میں فر فر چلتی سرد ہواؤں نے سردی بڑھا دی۔ بلوچستان میں بارش کی تباہی، گوادر پانی پانی، نظام زندگی درہم برہم۔ پسنی اور ماڑا، جیوانی اور کیچ میں بھی سڑکیں زیر آب، گلیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ بارش کا پانی سیلابی ریلے کی صورت میں بہنے لگا، گھروں میں بھی داخل۔ پاک فوج مدد کو آ گئی، امدادی کارروائیاں جاری، لوگوں کو خوراک فراہم کی، کئی افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ راولپنڈی، قصور، حافظ آباد، سیالکوٹ، منڈی بہاؤدین، گجرات اور وزیر آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ قصور میں چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق، ننکانہ صاحب میں کمرے کی چھت گر پڑی، 1 شخص زخمی۔ بالائی علاقوں میں برف باری، دیر بالا، مانسیرہ، سوات، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں ہر شے جم گئی، کئی علاقوں کا زمینی راستہ منقطع، لوگ گھروں تک محصور۔ وزیر اعظم عمران خان سے معروف مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل کی ملاقات، قومی رحمت للعالمین اتھارٹی کے مجوزہ کردار سے متعلق تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا بحیثیت قوم ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی ترقی کر سکتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل نے ریاست مدینہ کے فلاحی ماڈل کے نفاذ کے لیے وزیر اعظم کی کاوشوں کو سراہا۔ ملک میں کھاد کا بحران، ڈیرہ اسماعیل خان کے کسان پریشان، کھیتی باڑی مشکل ہو گئی، قلت دور کرنے کے لیے حکومتی اقدامات جاری۔ فواد چودھری کہتے ہیں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے چین سے 1.5 لاکھ ٹن کھاد درآمد کی منظوری دے دی ہے۔ 50,000 ٹن کھاد کا پہلا جہاز 10 فروری کو پہنچے گا۔ جنوری سے 6 لاکھ ٹن مقامی کھاد بھی مارکیٹ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ سندھ میں بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کا کراچی میں سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا جاری۔ مظاہرین نے 7ویں رات بھی سردی میں سڑک پر گزار دی۔ دھرنے میں اسکول کے بچے بھی پہنچ گئے۔ سرد موسم کے باوجود شرکاء پنڈال میں موجود، کہا مطالبہ منظور ہونے تک احتجاج پر بیٹھے رہیں گے۔ سیکورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک اور جنوبی وزیرستان میں خفیہ آپریشن، 2 دہشت گرد ہلاک، 3 گرفتار۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 2 جوان بھی شہید ہو گئے۔ ٹھٹہ میں پولیس اہلکار نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ ASI علی گل چانڈیوں نے اپنی سرکاری رائفل سے خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کیا، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل۔
शहर टंडो आदम में माल गाड़ी की बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। मुसाफिर ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। मालगाड़ी कराची से पंजाब जा रही थी। अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया की रिहायशी इमारत में खौफनाक आतिशज़दगी, 13 अफराद जान से गए। मरने वालों में 7 बच्चे भी शामिल। अमवात में इजाफे का खदशा। आतिशज़दगी की वजूहात का तयन न हो सका। दुनिया खतरनाक कोरोना वायरस की लपेट में। अमेरिका सहे फहरिस्त। मजीद 5,90,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। फ्रांस में भी कोरोना बेकाबू। एक ही रोज में रिकॉर्ड 3 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ गए। बरतानिया में भी सूरत हाल संगीन। मजीद 1,94,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। इटली, स्पेन समेत दीगर यूरोपीय ममालिक में भी वायरस की तबाहकारियां जारी। अमेरिका की मुत्तादिद रियासतों में बर्फानी तूफान। निज़ाम जिंदगी मुंजमद हो गया। दर्जनों परवाजें मनसूख। कनाडा के सूबे कोलंबिया और तुर्की में हर तरफ सफेदी छा गई। अखवान दारुल हुकूमत काबुल में भी बर्फ ने कब्जा जमा रखा है। बचपन का जुर्म 55 में साबित। पाकिस्तानी निशात बरतानवी लॉर्ड नजीर अहमद जिनसी हमले के मुजरिम करार। बरतानवी अदालत ने फैसला सुना दिया। लॉर्ड नजीर पर 70 की दहाई के शुरू में एक लड़की के रेप की कोशिश और 11 साल लड़के पर जिनसी हमले का इल्जाम साबित। वाक़े के बाद लॉर्ड नजीर की उम्र खुद 16 साल थी। लॉर्ड नजीर ने अदालत में इल्जाम मनगढ़ंत करार दिया, मगर एक फोन कॉल ने भांडा फोड़ दिया। चीन ने मस्नूई सूरज बना डाला। असल सूरज से भी 5 गुना ज्यादा तपिश। बीजिंग में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ने 17 मिनट तक चलने के बाद 12 करोड़ 60 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट की हिद्दत पैदा की, जो असल सूरज से 5 गुना ज्यादा दर्जे हरारत पैदा करने का नया रिकॉर्ड है। सऊदी हुकाम ने एक उम्रे के फौरी बाद दूसरे उम्रे की सहूलत खत्म कर दी। अब एक उम्रे से फारिग होते ही दूसरे उम्रे का इजाजतनामा जारी नहीं किया जाएगा। 10 दिन का वक्फा जरूरी करार। फैसला कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर किया गया है। साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान काजी हुसैन अहमद को दुनिया से रुखसत हुए 9 बरस बीत गए। उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज 1970 में जमात इस्लामी से किया। वो 4 बार जमात इस्लामी के अमीर मुंतखब हुए। 1 बार रुकने कौमी असेंबली और 2 बार सेनेटर भी रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भारी तनख्वाहें। गैर मुल्की फिजियोथेरेपिस्ट माहाना 21 लाख रुपए लेते हैं। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी वसीम की तनख्वाह 10 लाख रुपए। चेयरमैन रमीज राजा ने मुलाजमीन को तनख्वाह पर नजरसानी की हिदायत कर दी।